روسی جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف اس شاندار جنگ میں یہ بالکل مناسب لگتا ہے کہ کرملن کے حمایت یافتہ ٹرول سے لڑنے والے شہری خود کو ایلوس کہتے ہیں۔ لتھوینیا اور دیگر بالٹک ریاستوں میں ہزاروں لوگ آن لائن پھیلائے جانے والے غلط بیانیوں کو مسترد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اکثر گمنام ہوتے ہیں۔ اس انوکھی شہری تحریک کے بانی رچارڈس سوویکنس ہیں۔ لوگوں نے روسی پروپیگنڈے کو ٹرول کہنا شروع کر دیا، اور روسی پروپیگنڈے کے خلاف کون لڑتا ہے؟ یقیناً ایلوز، لہٰذا ایلوز نام استعمال ہونے لگا۔ یہ گروپ خاص طور پر یوکرین میں انقلاب کے بعد 2014 میں متحرک ہوا، جب مظاہرین نے ملک سے مطالبہ کیا کہ وہ یورپی یونین سے مزید قربت اختیار کرے۔ تنظیم کے زیادہ تر ارکان آج تک ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایلوس تحریک کا مرکز صرف یوکرین نہیں ہے۔ ویلنیوس یونیورسٹی کے پروفیسر اور روسی پروپیگنڈے کے بارے میں ماہر وکٹر ڈینیسینکو کہتے ہیں کہ کرملن بالٹک ممالک کے میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10-20 افراد سے شروع ہونے والا یہ چھوٹا سا گروپ اب نہ صرف لتھوینیا میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، بلکہ ایلوس آج لٹویا، اسٹونیا، فن لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ لتھوینیا کی رکن پارلیمنٹ یورگیتا سیونیان نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ایلوس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ ایلوس غلط معلومات یا جعلی اکاؤنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں وہ روسی ٹرول فارمز سے منسلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایلوس آن لائن کھڑے ہو کر بڑے پیمانے پر ان سائٹس کے خلاف اس وقت تک رپورٹ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے منتظمین جواب نہ دیں اور جعلی خبروں کو ہٹا نہ دیں۔ طبی شعبے سے وابستہ ایک خاتون جرگیتا نے کووڈ سے متعلق پروپیگنڈے کے خلاف جواب دینا شروع کیے، جو زیادہ تر ویکسین لگوانے سے متعلق غلط اطلاعات کے بارے میں ہوتے تھے۔ لیکن جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ان کی توجہ کا مرکز بدل گیا۔ یوکرین میں نازی نظریات اور یہ کہ روس یوکرین کو آزاد کروا رہا ہے، اور اسی طرح کے تمام مسائل اور موضوعات اور انسانی حقوق بھی۔ رچارڈس کا کہنا ہے کہ 2021 کے دوسرے نصف میں لتھوینیا میں روسی غلط پروپیگنڈا پھیلنا شروع ہوا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یوکرین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو کرملن کی غلط اطلاعات پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آپ حقیقت میں بڑے پیمانے پر قتل، آبرو ریزی اور بچوں پر تشدد دیکھتے ہیں، جیسا کہ بوچا میں ہوا، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ روس کا پروپیگنڈا محض جھوٹ ہے۔ ایسے میں جب یوکرین پر روسی فوج کشی دوسرے سال میں داخل ہو رہی ہے، ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً 22,000 کارکن ایلوس تحریک کا حصہ ہیں۔ اولسکی کوولنکو کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔